اس غریب لکڑہارے کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آ۔ جب اس عورت نے یہ باتیں سنی تو لالچ میں آ گئی، اس کی نظروں میں بلند و بالا محلات اور اس کی آسائش گھومنے لگی، چنانچہ اس نے لکڑہارے سے بے رخی اختیار کر لی، ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی۔ جب اس نیک شخص نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہے تو اس نے پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کی بندی، تم نے یہ رویہ کیوں اختیار کر لیا ہے؟ یہ سن کر اس لالچی عورت نے مزید سخت رویہ اختیار کر لیا۔ بالآخر لکڑہارے نے مجبوراً اس حسین و جمیل بے وفا لالچی عورت کو طلاق دے دی۔ وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر پھولے نہ سمایا، اس نے فوراً اس سے شادی کر لی۔ بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ پھر جب بادشاہ اپنی نئی دلہن کے بعد حجرہ عروسی میں پہنچا اور پردہ ہٹایا تو یکدم بادشاہ بھی اندھا ہو گیا، وہ عورت بھی اندھی ہو گئی، اور نہ تو وہ عورت اس بادشاہ کو دیکھ سکا اور نہ وہ عورت اس بادشاہ کو دیکھ سکی، اور نہ ہی بادشاہ اس لالچی بے وفا عورت کے حسن جمال کا جلوہ نہ دیکھ سکا۔ پھر بادشاہ نے اپنی دلہن کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے چھو سکے، لیکن اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر اس عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ بھی خشک ہو گئے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو دونوں ہی بہرے اور گونگے ہو گئے اور ان کی شہوت بالکل ختم ہو گئی۔ اب وہ دونوں بہت پریشان ہوئے۔ صبح جب خدام حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ بادشاہ اور اس کی نئی ملکہ دونوں ہی گونگے اور بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی بالکل بیکار ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر اس دور کے نبی علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالی سے ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑہارے کے ساتھ کی میں اس سے بے خبر ہوں؟ نانا، وہ تو پیارے اسلامی بھائیوں باخبر ہے، جیسا کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بندہ دنیا میں تو بچ سکتا ہے مگر قانون قدرت سے نہیں بچ سکتا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ قانون قدرت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس طرح کے واقعات دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں مگر نصیحت کوئی لیتا ہے۔ میں آپ کو باب المدینہ کراچی کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو 1973 کا ہے۔ ایک جیب کترا جس کا نام عبد الرزاق ٹیڑی تھا، وہ بازاری عورتوں کے ساتھ غیر شرعی تعلقات رکھتا تھا۔ ایک بار اس نے بازاری عورت کو جو بچے سے تھی زوردار لات ماری، جس کی وجہ سے وہ عورت موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ تھانے میں گواہی دینے گئے۔ نعش تھانے میں پڑی تھی۔ وہ بندہ جس نے قتل کیا تھا وہ بھی لاک اپ میں بند تھا۔ گواہی دینے والوں کے نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے اس عورت کا قتل کیا ہے۔ انتظامیہ بولی کہ اس کو تو ہم نے جینا صاحب کے مزار سے جیب کاٹتے ہوئے گرفتار کیا ہے، اور یوں ان کو ڈانٹ کر انتظامیہ نے بھگا دیا۔ چند بندہ دنیا کے قانون سے تو بچ گیا مگر اللہ عز و جل کے قانون سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ عز و جل کی پکڑ انتہائی خطرناک ہے۔ پھر یہ ہوا کہ اس شخص کو دیکھا گیا کہ کوڑے کے ڈھیر سے گندگی اٹھا کر کھا رہا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہنے والوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا عیاش آدمی ہے۔ دیکھا اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری بڑی تیزی سے ہمارا معاشرہ بڑی ہی تیزی سے بدکاری کی طرف جا رہا ہے۔ تمام بدکاریوں کا سامان خود ہی ہم نے جمع کر رکھا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں
سب سے بڑا بدکاری کا سہارا ہمارا میڈیا یعنی ٹیلی ویژن ہے۔ اس کا ایک اور کارنامہ سن لیجئے کہ دو میاں بیوی رات کو روزانہ برہنہ فلم دیکھا کرتے تھے، جن کی دو نوجوان بیٹیاں تھیں۔ جب یہ میاں بیوی سمجھتے کہ ہماری بچیاں سو گئی ہیں، یہ دونوں مل کر میاں بیوی وہ فلم دیکھتے، مگر یہ دونوں بچیاں جاگ رہی ہوتی تھیں۔ وہ لحاظ سے جھانک جھانک کر دیکھا کرتی تھیں۔ جب یہ طوفان بدتمیزی دیکھی تو ان کی حالت غیر ہو گئی، ان سے اب برداشت سے باہر تھا، اسکول جانے لگی تو صبح کے وقت دو نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو ان کے ساتھ غیر شرعی تعلقات قائم کر ڈالے۔ دیکھا کہ فلموں نے، ڈراموں نے ہمارے بچوں کو برباد کر دیا۔ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ صرف یہی غور کیا کہ تفریح لے رہے ہیں، جبکہ یہ ہمارے دل دماغ پر خفیہ نقش بناتا ہے اور موقع پا کر شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں؟ لائیے، آئیے میں آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سنو کہ آج یہ فلمیں، ڈرامے کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں؟ نمبر 1، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو عشق کی ٹریننگ، زنا کی ٹریننگ، قتال یعنی قتل و غارت کی ٹریننگ، اور چوری اور ڈکیتی کی ٹریننگ۔ جبکہ انڈین فلمیں اور انڈین چینل ایمان کی بربادی کر رہے ہیں، ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ میڈیا ہمیں برباد کر رہا ہے، عشق و محبت اور زنا اور جرم کی داستان کی عکاسی کر کے عوام کو دکھا رہا ہے، جس سے معاشرے میں جرم بڑھتا جا رہا ہے۔ خوف، خدا کا خوف، قبر کا خوف، حشر کا خوف ہمارے قلوب یعنی ہمارے دلوں سے ختم کر رہا ہے۔ گانے باجے بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی محبوبہ اور محبوب کو سنا کر اس کے ہجان میں طوفان شیطانی پیدا کر رہے ہیں۔ گانے باجے کے متعلق حضرت مجدد عارف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گانا زنا کا منتر ہے۔ حقیقت میں یہی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں گانے بجتے ہیں، گانوں میں کیا ہوتا ہے؟ میں تجھ کو دلہن بناؤں، میں تجھ کو دولہا بناؤں، اس طرح کے نہ جانے کتنے گانے ہیں کہ جن کا مطلب ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور ہمارے اور پیارے اسلامی بھائیوں، گانے بازوں کے بارے میں 2 حدیثیں بھی آپ کو سناتا چلوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باجا بجانے والے اور سننے والے دونوں ملعون ہیں۔ تو جس نے دنیا میں گانے باجے سنے اور جنت میں خوش کرنے والی آوازوں کو سننے سے ہمیشہ محروم رہے گا، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک آوازوں میں بری آواز 2 ہیں، مصیبت کے وقت رونے پیٹنے والی کی آواز، نمبر 2 خوشی کے وقت باجوں کی آواز۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باجا بجانے والے، سننے والے پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے۔ آج اس لعنت کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نحوستوں کا طوفان ہے، تنگ دستی ہے، قرضداری ہے، ناچاکیاں ہیں۔ آج شادی بیاہ میں گانوں کی ریکارڈنگ کر کے، تانگ جھانک کر کے، اشاروں سے آوازیں نکال کر، الٹی سیدھی حرکات کر کے گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ان سب کاموں کا سہارا موبائل فون بن گیا۔ اس میں فلم آسان، گانے آسان، تصاویریں آسان، سب کچھ تو دیکھنا آسان۔ ہائے یہ کیا ہو گیا؟ گناہوں میں دن لگ گیا، سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، نفس و شیطان کی ہر آن اطاعت پر دل آپ مائل میرے اللہ ہوا جاتا ہے۔ لاؤں وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے۔ عارضی آفت دنیا سے تو دل ڈرتا ہے، ہائے بے خوف عذابوں سے ہوا جاتا ہے۔
میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ایک فرضی اور سنسنی خیز خواب جس کو میرے شیخ طریقت، رہبر شریعت، امیر اہل سنت، مجدد دین و ملت، عاشق ماہ نبوت، عاشق اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی رحمۃ برکاتہ عالیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رات کو حسب معمول VCR پر مار دھاڑ سے بھرپور ایک فلم دیکھنے کے بعد میں پلنگ پر لیٹ گیا، نہ جانے کیوں نیند اچھٹ گئی تھی۔ مار دھاڑ کے فلمی مناظر اس کے ذہن کے پردے سے نہیں ہٹتے تھے۔ بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد جب کچھ اونگ آئی تو میں خواب کی دنیا میں پہنچ گیا۔ خواب میں سخت بخار چڑھ گیا، حتیٰ کہ مجھے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ اتنے میں ایک نہایت قداور خوفناک کالا آدمی آیا جس کے جسم کے سارے بال کانٹوں کی طرح کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں اور کانوں، ناک کے نتنوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ آتے ہی اس نے مجھے اپنے فولادی ہاتھوں سے اٹھا کر فضا میں اچھال دیا۔ میں ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں جا پڑا اور میری روح کا ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران مجھے طرح طرح کی اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ کبھی محسوس کرتا کہ تیز چھری سے میری کھال ادھیڑی جا رہی ہے تو کبھی جسم سے کانٹے دار شاخیں انتہائی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے کا عمل ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی بڑی کینچی سے میرے وجود کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ میرے ہر عضو بلکہ روئیں کو گویا باندھ دیا گیا تھا۔ نہ میں ہل سکتا تھا نہ چیخ سکتا تھا۔ بہت دیر تک اس درد و کرب میں مبتلا رہا۔ بالآخر میری روح پرواز کر گئی۔ میرے گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ شور مچ گیا کہ ولید جیسے کڑیل جوان کا یک انتقال ہو گیا۔ میرے غسل و کفن اور نماز جنازے کے مراحل طے ہوئے اور مجھے تاریخ قبر میں اتار دیا گیا۔ خدا عز و جل کی قسم، ایسا گھپ اندھیرا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ لوگ دفنا کر چل پڑے اور میں ان کے قدموں کی چاپ سنتا رہا۔ اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہو گئیں۔ لمبے دانتوں سے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے دو فرشتے منکر نکیر میری قبر میں آ پہنچے۔ ان کا رنگ سیاہ، آنکھیں کالی اور نیلی اور شعلہ زن تھی اور ان کے کالے موہب یعنی ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جھنجھوڑا اور جھڑک کر اٹھایا اور نہایت سخت لہجے میں سوالات شروع کر دیے۔ ہائے میری بد نصیبی کہ اتنے میں ایک آواز گونج اٹھی، اس بے نمازی کو کچل دو۔ بس پھر کیا تھا، قبر کی دیواروں سے مجھے بیچنا شروع کر دیا اور میری پسلیاں چٹاک کی آواز کے ساتھ ٹوٹنے اور ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگی۔ میرا کفن آگ کے کفن سے بدل دیا گیا۔ میرے نیچے آگ کا بستر بچھ گیا۔ اتنے میں قبر میں میری خالہ زاد بہن آ گئی۔ قریب ہی ایک بے ریش لڑکا بھی کھڑا تھا۔ ان دونوں کی شکلیں بے حد ڈراؤنی ہو گئیں اور ان کے ہاتھوں میں ڈرل مشین کپانے اور ان کی سلاخوں یعنی راڈ سے آگ کی چنگاریاں اڑنے لگیں۔ ایک گرجدار آواز گونج اٹھی۔ ولید کو اپنی خالہ زاد بہن سے بے تکلف تھا، اس سے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ بے ریش خوبصورت لڑکوں میں دلچسپی لیتا تھا، لذت کے ساتھ ان کو دیکھا کرتا تھا، لذت ہی کے ساتھ ان سے ملاقات کرتا تھا، خود بھی فلمیں ڈرامے دیکھتا اور دوسروں کو بھی دکھاتا تھا۔ اسے بد نگاہی اور شہوت پرستی کا مزہ چکاؤ۔ بس پھر کیا تھا، ان دونوں نے ڈرل مشین کی آتشی سلاخیں میری آنکھوں میں گھونپ دیں جو کرخت آواز کے ساتھ گھومتی ہوئی آنکھوں کو پھوڑتی ہوئی گدی سے پار ہو گئیں۔ ساتھ میرے ہاتھ اور جسم کے ان حصوں پر بھی ڈرل مشینیں چلنے لگی کہ جن سے میں شہوت کو تسکین دیا کرتا تھا۔ اس قدر خوفناک عذاب کے باوجود مجھ پر نہ تو بے ہوشی طاری ہوتی تھی نہ ہی نظر آنا بند ہوتا تھا۔ یہی عذاب کیا کم تھا کہ میری آواز آئی کہ یہ گانے باجے سننے کا شوقین تھا۔ جب کبھی دو آدمی خفیہ بات کرنے کی کوشش کرتے تو یہ کان لگا